بچپن سے لے کر آج تک میں ایک ایسے گھر میں تھا جہاں ہر رات کوئی نہ کوئی عجیب و غریب واقعہ ہمارے سامنے آتا تھا۔ اب میری عمر 55 سال کے قریب ہے، مگر شاید ہی کوئی ایسی رات ہو جس دن ہمارے ساتھ کچھ عجیب نہ ہوا ہو۔ اب ہمیں عادت سی ہو گئی ان جنات کے ساتھ رہنے کی۔ میرا نام اسلم ہے۔ یہ واقعات صرف اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ آپ کے چینل پہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے سچے واقعات شیئر کیے جاتے ہیں۔ ہمارے گھر میں سب لوگ ہی اکٹھے رہتے تھے، یعنی دادا ابو، دادی امی، ابو امی، چاچا چاچی، چاچو کے 5 بیٹے تھے، جبکہ میں اکلوتا تھا۔ لیکن ہم سب ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے تھے۔ گھر بڑا ہونے کی وجہ سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی، لیکن گھر کے کسی نہ کسی حصے میں کچھ نہ کچھ عجیب ہوتا ہی رہتا تھا، لیکن اس سب کو ہم نظر انداز کر دیتے۔ میرے دادا ابو فوج میں رہ چکے تھے۔ جس گھر میں ہم رہتے تھے، یہ گھر دادا ابو نے آج سے تقریباً 55 سال پہلے بنوایا تھا۔ تب پورے علاقے میں صرف ایک ہی گھر تھا۔ تب سے اب تک گھر میں بہت عجیب و غریب واقعات ہوتے رہے۔ جب میری عمر 10-11 سال تھی، میں، امی اور ابو ایک کمرے میں سوتے تھے۔ وجہ صرف ایک ہی تھی، وہ یہ کہ رات کے 2 کے وقت صحن میں کسی کے چلنے کی آواز آتی۔ ایک رات میری بڑی کزن اٹھی، شاید اسے پانی پینا تھا۔ جب وہ کمرے سے باہر نکلی تو اسے صحن میں کوئی نظر آیا، لیکن صحن کی لائٹ آف تھی اور چاند کی روشنی میں وہ پہچان نہ سکی کہ کون تھا۔ جب وہ لائٹ آن کرنے لگی تو اسے وہ چیز کچن میں جاتی دکھائی دی، لیکن لائٹ آن کرنے پر اسے ایک دھچکا سا لگا، کیونکہ کچن کا دروازہ تو بند تھا اور بغیر دروازہ کھولے آخر کوئی کیسے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ اس نے اپنے امی ابو کو فوراً جگایا۔ جب وہ کچن کا دروازہ کھول کر اندر گئے تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس واقعے سے ہم بچے کافی ڈر گئے، لیکن بڑوں پر اس واقعے کا کوئی اثر نہ ہوا، کیونکہ ان کے ساتھ پہلے یہ سب ہو چکا تھا، جس کا پتہ ہمیں بعد میں چلا۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد ایک رات میری آنکھ پیاس لگنے کی وجہ سے کھلی۔ کمرے کا دروازہ کھولا، گھر کی تمام لائٹس آف تھی۔ چاند کی ہلکی سی روشنی کمرے کے دروازے پر پڑ رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ میرے بیڈ کی دوسری طرف، جہاں میرے پاؤں تھے، وہاں نیچے زمین پر کوئی بیٹھا ہے۔ پہلے تو مجھے لگا کہ شاید میری امی ہیں، کیونکہ اتنے لمبے بال کسی عورت کے ہی ہو سکتے ہیں۔ میں بیڈ سے اترا اور ان کی طرف چلنے لگا، لیکن 2 قدم چل کر میں رک گیا۔ کیونکہ مجھے میرے کمرے کی دوسری طرف امی کے بیڈ پر امی سوتی ہوئی نظر آئی۔ اب میرے دل جیسے پھٹنے کو تھا۔ اس چیز نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ میں اس کا چہرہ تو نہیں دیکھ سکا، لیکن اس کے چہرے پر بال ہی بال تھے۔ میں چیخنے لگا۔ ابو بیڈ کی دوسری طرف لیٹے تھے۔ ابو نے فوراً اٹھ کر لائٹ آن کی، لیکن میں آنکھیں بند کیے چیخیں مارتا جا رہا تھا۔ ابو نے مجھے پکڑا اور کہنے لگے، کیا ہوا؟ میں نے آنکھیں کھولی تو امی ابو دونوں میرے پاس کھڑے تھے۔ میں نے سب کچھ اسی طرح ابو کو بتا دیا۔ اگلے دن جب میں نے دادی امی کو یہ واقعہ بتایا تو انہوں نے جو کچھ مجھے بتایا وہ سب بہت ڈرا دینے والا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ گھر میں جنات ہیں، لیکن وہ نقصان نہیں پہنچاتے۔ اس واقعے نے ہم بچوں کو ڈرا کے رکھ دیا۔ گرمیاں ختم ہو گئی، سردیوں کے شروع کے دن تھے۔ چاچو آرمی میں ہوا کرتے تھے اور اس وقت وہ فوج میں ڈیوٹی پر تھے۔ میری امی
چاچی اور باقی سب کزن ایک ہی کمرے میں تھے۔ کمرہ کافی بڑا تھا۔ امی اور چاچی باتیں کر رہے تھے، ہم سب کزن آپس میں کھیل رہے تھے۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور زور سے بند ہو گیا۔ پہلے ہم سمجھے کہ دادا ابو یا دادی امی میں سے کوئی ہوگا، لیکن پھر سوچا اگر وہ ہوتے تو کمرے میں لازمی آتے۔ جب اٹھ کر دیکھنے لگے تو کیا دیکھتے ہیں کہ دادا ابو، دادی امی اور سب اپنے اپنے کمروں میں سوئے ہوئے ہیں۔ پورا گھر دیکھا مگر کوئی نظر نہ آیا۔ ہمارا گھر راولپنڈی میں ہے اور آبادی والے علاقے میں ہے۔ گھر پورا بند ہے اور صرف صحن چھت تک کھلا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی چور آیا ہو۔ میری امی اور چاچی نے ہمیں یہ کہہ کر تسلی دی کہ ہوا کی وجہ سے ہوا ہوگا، لیکن ہم سب جانتے تھے کہ یہ ہوا کی وجہ سے نہیں، کسی اور وجہ سے ہوا۔ ہمارے دادا نے 1985 سے پہلے ہی ریٹائرمنٹ لے لی تھی اور ہم سب کو کچھ دعائیں یاد کروائی جو ہمیں کہا گیا کہ اس کا لازمی ذکر کیا کرو۔ وہ روزانہ صبح صبح اٹھ کر گھر میں تلاوت قرآن پاک کیا کرتے تھے۔ جب میری عمر 13 سال کی ہوئی تو دادا ابو بیمار رہنے لگے اور نظر بھی کمزور ہونے لگی، لیکن اب دوبارہ سے اسی طرح کے واقعات ہونے لگے۔ روز رات کو 12-1 بجے چھت پر کوئی بھاگتا تھا جس کی آواز ہمیں صاف سنائی دیتی تھی۔ اس وقت چاچو نے بھی ریٹائرمنٹ لے لی تھی۔ چاچو روز چھت پر جاتے لیکن وہاں کوئی نہ ہوتا، لیکن کچھ ہی عرصے میں یہ سلسلہ خود بخود ختم ہو گیا۔ ایک دن ویسے ہی سب گھر والے بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے اور پرانی باتوں پر بحث کر رہے تھے کہ چاچو مجھے کہتے ہیں کہ تمہاری امی سب سے زیادہ اس گھر میں ڈرتی تھی۔ میں نے امی سے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ پہلے تو میں نہیں ڈرتی تھی، لیکن ایک دن رات کو اکیلی سو رہی تھی تو مجھے یوں لگا کوئی بچہ آ کر میری ٹانگوں میں بیٹھ گیا ہے۔ جب میں نے اس کے سر پر ہاتھ لگایا تو مجھے کانٹے لگے۔ امی کہتی ہیں کہ میں نے آیت الکرسی پڑھی اور اٹھ کر لائٹ آن کی، کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے پوچھا کہ ابو کہاں پر تھے؟ امی نے بتایا وہ دوسرے شہر میں تھے۔ تقریباً کچھ ہی عرصے بعد دادا ابو فوت ہو گئے اور 5 مہینے بعد دادی امی فوت ہو گئی۔ ان کی وفات کے بعد گھر میں دوبارہ عجیب چیزیں ہونے لگی۔ ہمارے گھر کے ساتھ ہی گھر تھا، یہ دونوں گھر ایک جیسے بنے تھے۔ دونوں گھر دادا ابو کے نام پر تھے اور میرے چاچو دوسرے گھر میں شفٹ ہو گئے اور ہمارے حصے میں یہ والا گھر آیا۔ گھر میں رات کو عجیب عجیب آوازیں آتی جو کہ بہت آہستہ ہوتی تھی، لیکن میں آیت الکرسی پڑھ کر آرام سے اپنے کمرے میں سو جاتا۔ ایک صبح میں اٹھا تو کیا دیکھا کہ امی ابو بہت پریشان تھے۔ میں نے وجہ پوچھی تو بتایا کہ رات کمرے میں خون دیکھا تھا۔ میں نے پوچھا کدھر تھا خون تو بتایا کہ تمہارے کمرے کے نیچے سے خون کی نہر باہر آ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کوئی بلی کسی جانور کو اٹھا لائی ہو، تو امی کہنے لگی وہ کسی جانور کا خون نہیں تھا، انہی دنوں سوتے ہوئے چاچی کے ہاتھ پر کسی نے کاٹا اور ان کا خون ایسے بہنے لگا جیسے کسی نہر سے پانی۔ باقاعدہ اب بھی ان کے اس جگہ پر کسی کے دانتوں کے نشان ہیں۔ ہم سب گھر والوں کی کہانی ایسی چیزوں سے بھرپور پڑی ہے۔ ابھی کچھ ہی واقعات آپ سے شیئر کیے ہیں۔ اب میری عمر 21 سال ہو گئی ہے، ابھی بھی عجیب واقعات ہوتے رہتے ہیں، مگر ایک بات ہے کہ آج تک ان چیزوں نے ہمیں کبھی نقصان نہیں پہنچایا، صرف اور صرف اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہیں۔